1000 سال پہلے کی بات ہے، کسی خانقاہ میں ایک باپردہ خاتون اپنے بیٹے کو چادر میں چھپائے، سینے سے چمٹائے ایک طرف کھڑی زار و کتار رو رہی تھی۔ ایک مدنی منا دوڑتا ہوا آیا اور ہمدردانہ لہجے میں پوچھنے لگا کہ کیوں رو رہی ہو؟ تو اس خاتون نے جب بتایا کہ میرا شوہر اپنے بیٹے کے دیدار کی حسرت دل میں لیے دنیا سے رخصت ہو گیا، یہ بچہ میرے پیٹ میں تھا اور اب یہ اپنے باپ کی نشانی اور میری زندگانی کا سرمایہ تھا، میں اسے اسی خانقاہ میں دم کروانے کے لیے لا رہی تھی کہ اس نے دم توڑ دیا۔ لیکن میں پھر بھی بڑی امید لے کر حاضر ہو گئی کہ اس خانقاہ والے بزرگ کی ولایت کے تو ہر طرف چرچے ہیں، شہرے ہیں، ابھی بھی ان کی نگاہ ولایت سے بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ صحیح نہیں چل رہا، مزہ نہیں آ رہا، ابھی بھی ان کی نگاہ کرم سے بہت کچھ ہو سکتا ہے، پل اتنی صحیح ہے لیکن صاف ہو آواز۔ لیکن یہ جو بزرگ تھے خانقاہ والے، یہ بھی مجھے صبر کی تلقین کر کے اندر تشریف لے جا چکے ہیں۔ یہ کہہ کر خاتون نے پھر رونا شروع کر دیا۔ خاتون کو روتا دیکھ کر مدنی منع کا دل پگھل گیا اور اس کی رحمت بھری زبان پر یہ الفاظ کھیلنے لگے، محترمہ دیکھو تو صحیح، بچہ آپ کا زندہ ہے، یہ ہاتھ پاؤں چلا رہا ہے۔ دکھیاری ماں نے جب بے تابی کے ساتھ بچے کی اوپر سے کپڑا ہٹایا تو دیکھا کہ واقعی سچ مچ بچہ زندہ تھا۔ اتنے میں وہ خانقاہ والے بزرگ بھی باہر تشریف لے آئے، بچے کو زندہ دیکھا تو ساری بات سمجھ گئے اور لاٹھی اٹھا کر یہ کہتے ہوئے اس مدنی منع کی طرف لپکے کہ تو نے ابھی سے تقدیر خداوندی کے سربستہ راز کھولنے شروع کر دیے۔ مدنی منا وہاں سے بھاگ کھڑا ہوا۔ یہ بزرگ بھی اس مدنی منع کا تعاقب کرنے لگے۔ مدنی منا یکا یک قبرستان کی طرف مڑا اور زور سے پکارنے لگا کہ قبر والو مجھے بچاؤ۔ یہ جو بزرگ تھے جو تعاقب کر رہے تھے اچانک ٹھٹھک کر وہیں رک گئے، کیونکہ قبرستان سے 360 مردے اٹھ کر اس مدنی منع کی ڈھال بن چکے تھے اور یہ مدنی منا دور کھڑا چاند سا چہرہ چمکاتا ہوا مسکرا رہا تھا۔ یہ بزرگ اس مدنی منع کو بڑی حسرت کے ساتھ دیکھنے لگے اور کہنے لگے کہ بیٹا ہم تیرے مقام و مرتبے کو نہیں پہنچ سکتے، اس لیے تیری مرضی کے آگے سر تسلیم خم کرتے ہیں۔ جانتے ہیں کہ مدنی منا کون تھا اور یہ خانقاہ والے بزرگ کون تھے؟ اس مدنی منع کا نام تھا عبد القادر۔ آگے چل کر یہ پیران پیر روشن ضمیر حضرت دستگیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نام سے مشہور ہوئے۔ اور جو یہ بزرگ تھے خانقاہ والے، یہ ان کے نانا جان حضرت عبداللہ سومعی رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ اللہ کی ان پر رحمت اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو۔ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ پابندی کے ساتھ 11ویں شریف کو حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نذرانِ عقیدت پیش کیا کرتے تھے، ایصال ثواب کے تحفے پیش کیا کرتے تھے۔ تو ان کی حیات طیبہ تک تو سلسلہ یوں ہی چلتا رہا۔ ان کے وصال کے بعد پھر ان کے پیروکاروں نے اسی 11ویں شریف کو باقی رکھا اور ان کے نام سے منسوب کر دیا۔ سرکار کی بارگاہ میں تو ایصال ثواب جاتے ہی جاتا ہے، ساتھ ہی حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں بھی پیش کیا جاتا ہے اور یہ سلسلہ قیامت تک جاری و ساری رہے گا۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سمجھے کہ ان کو عطا فرمائی 11ویں شریف۔ حالانکہ آپ کا جو یوم عرس ہے، آپ کا جو یوم وصال ہے وہ 17 ربیع الثانی ہے۔ 17 ربیع الثانی کو علماء نے فرمایا ہے کہ آپ کا یوم عرس ہے، یوم وصال ہے، لیکن 11ویں آپ کی گج وج کے منائی جاتی ہے، ہر مہینے منائی جاتی ہے۔ تو اب چونکہ ان کے عرس کے دن چل رہے ہیں تو اسی حوالے سے انشاءاللہ کچھ ان کا ذکر خیر کریں گے۔ اور ویسے بھی آج کل تو بزرگوں کے حوالے سے بڑا بھٹکایا جا رہا ہے، سوشل میڈیا پر بڑی ترغیبات دلائی جا رہی ہیں کہ جو بابے ہیں نا، بزرگ ہیں، یہ کچھ نہیں کر سکتے، اولیاء اللہ کچھ نہیں کر سکتے۔ ان کو مددگار ماننا، ان کو داتا کہنا، ان کو مشکل کشا کہنا، یہ بدعت بھی ہے، شرک بھی ہے، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں اور یہ کچھ نہیں کر سکتے، ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے۔ اس طرح کی باتیں کر کے نوجوان نسل کو گمراہ کیا جا رہا ہے۔
تو میں نے یہی چاہا کہ ماشاءاللہ ہمارے گلی کے بڑے نوجوان ہیں، محبت والے ہیں، تو چلیں ان کے سامنے بزرگوں کا تذکرہ ہو، اور ویسے بھی جہاں اللہ کے نیک بندوں کا ذکر ہو، عند ذکر صالحین تنزل الرحمہ، وہاں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اللہ کے نیک بندے ہی نہیں ہیں بلکہ نیک بندوں کے سردار ہیں، حضور غوث العظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ آپ مادرزاد ولی تھے، جب ماں کے پیٹ میں تھے آپ کی کرامت دیکھیے، آپ کی والدہ ماجدہ کو چھینک آتی، وہ الحمدللہ کہتی تو آپ جواباً یرحمک اللہ کہتے۔ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یکم رمضان المبارک پیر کے دن صبح صادق کے وقت دنیا میں تشریف لائے۔ دنیا میں آتے ہی بچہ روتا ہے، نہیں روتا تو رلایا جاتا ہے، لیکن حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی شان دیکھیے، جیسے ہی دنیا میں تشریف لائے آپ کے لبائی مبارکہ کو جنبش ہو رہی تھی اور الفاظ نکل رہے تھے، اللہ 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 کرتے ہوئے آپ دنیا میں تشریف لائے۔ آپ کا مقام و مرتبہ دیکھیے اللہ کی نزدیک، جس دن آپ دنیا میں تشریف لائے، پیدا ہوئے، اس دن آپ کے دیار ولادت میں جیلان شریف میں 1100 بچے پیدا ہوئے۔ اللہ نے آپ کی ولادت کا صدقہ عطا کیا، سب کے سب لڑکے ہوئے اور سب کے سب اللہ کے ولی بنے۔ یہ آپ کی ولادت کا صدقہ ان کو عطا ہوا۔ جس دن پیدا ہوئے پہلا روزہ تھا، آپ نے پیدا ہوتے ہی دودھ نہیں پیا، کچھ دیر کے بعد دودھ پلایا جاتا ہے لیکن آپ نے دودھ نہیں پیا کیونکہ روزہ تھا۔ جب روزہ کھل گیا، غروب آفتاب ہو گیا، اس کے بعد آپ نے اپنی والدہ کا دودھ نوش فرمایا۔ اور یہ ایک ہی دن ایسا نہیں ہوا، پورا ماہ رمضان یہی معمول رہا۔ آپ کی والدہ ماجدہ فرماتی ہیں کہ طلوع فجر سے لے کر صبح صادق تک ماہ رمضان میں آپ دن کے وقت دودھ نہیں پیتے تھے۔ اور آپ کی یہ کرامت اس قدر مشہور ہوئی کہ آس پاس کے دیہاتوں میں یہ چرچا ہو گیا کہ سادات کے ہاں ایسا بچہ پیدا ہوا ہے کہ جو ماہ رمضان میں دن کے وقت دودھ نہیں پیتا۔ جب آپ کو 5 سال کی عمر میں قرآن پاک پڑھنے کے لیے استاد صاحب کے سامنے بٹھایا گیا، اور استاد صاحب نے جب پڑھایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو آپ نے اعوذ باللہ بھی پڑھی، بسم اللہ شریف بھی پڑھی، الحمد شریف بھی پڑھ دی، الف لام میم سے پڑھنا شروع کیا، 18 پارے پڑھ کر سنا دیے، زبانی حفظ سنا دیے 18 پارے۔ استاد صاحب نے کہا کہ بیٹا اور پڑھیں، آپ نے فرمایا کہ استاد جی یہ اتنے ہی مجھے یاد ہیں، کیونکہ میری والدہ کو اتنے یاد تھے۔ جب میں ماں کے پیٹ میں تھا تو میری والدہ قرآن پاک کی تلاوت کرتی تھی، وہ میں نے سن سن کر یاد کر لی ہے۔ یہ آپ کی کرامت ہے کہ ماں کے پیٹ میں آپ نے 18 پارے حفظ کیے، اور ان ماؤں پر بھی لاکھوں سلام ہے کہ جو کام کاج کرتے وقت آگے پیچھے اٹھتے بیٹھتے تلاوت قرآن مجید کیا کرتی تھی۔ آج کل تو وہ ماحول ہی نہیں ہے۔ بہرحال آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جب لڑکپن میں کھیلنے کی طرف راغب ہوتے، غیب سے آواز آیا کرتی تھی، عبد القادر تمہیں کھیلنے کے لیے پیدا نہیں کیا گیا، آپ رک جاتے۔ اور آپ فرماتے ہیں جب میں مدرسے میں پڑھنے کے لیے جاتا تو مردان غیب میرے ساتھ چلتے، اور جب مکتب میں پہنچتا، کلاس روم میں پہنچتا، تو غیب سے آواز آیا کرتی تھی جسے تمام اہل مکتب سنا کرتے تھے، اللہ کے ولی کے لیے جگہ کشادہ کر دو، اللہ کے ولی کے لیے جگہ کشادہ کر دو۔ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا مقام و مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بہت زیادہ ہے۔ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک وہ مقام حاصل ہے کہ بڑے بڑے اولیاء و اقطاب بھی آپ کے فضائل و خصائل، کمالات و کرامات، مجاہدات و تصرفات کا اقرار کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ اولیاء متقدمین میں سے بہت سے باکمال صاحبان کشف و حال نے آپ کے ظہور کی بشارتیں دی ہیں، آپ کے دنیا میں تشریف لانے کی بشارتیں دی ہیں، اور اولیاء متاخرین میں سے ہر ایک آپ کی مقدس دعوت کا نقیب رہا۔ علماء سلف و خلف نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ کے بلند درجات، اعلیٰ کرامات، عمدہ صفات، بے مثل حسنات کی بنا پر غوث اعظم کے نام سے یاد کیا ہے۔
میرے آقا امام اہل سنت اعلیٰ حضرت شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن بارگاہ غوثیت میں نذرانِ عقیدت پیش کرتے ہوئے لکھتے ہیں: واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا۔ سر کی شان کا عالم کیا ہے، کون جانے کہ آپ کی سر کی شان کا عالم کیا ہے۔ سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے طلوہ تیرا۔ سورج اگلوں کے چمکتے تھے چمک کر ڈوبے، افق نور پہ ہے مہر ہمیشہ تیرا، اور مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے عدا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ عقل ہوتی تو خدا سے لڑائی نہ لیتے، عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے، یہ گھٹائیں اسے منظور بڑھانا تیرا۔ ورفعنا لک ذکرک کا ہے سایہ تجھ پر، بول بالا ہے تیرا ذکر ہے اونچا تیرا۔